اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع کیا جا رہا ہے کہ حضرت لوط کی قوم مردوں کے اندر ہم جنس پرستی تھی، وہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ تو حضرت لوط نے بد دعا کی ہے، میرے رب ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور فرماتے ہیں جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں یقیناً بڑے ظالم ہی ہیں۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور اسحاق و یعقوب کی ولادت کی بشارت دی، اور پھر بتایا کہ ہمیں قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم قوم لوط پر عذاب کے نازل کے حق میں نہ تھے۔ ان فیہا لوطن، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جس قوم میں لوط موجود ہو اس میں عذاب نہ کرو، جیسا کہ سورہ ہود میں بھی اسی طرح کہ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرتے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ حتمی تھا۔ یہ جو بیوی تھی نا، یہ دیکھیے ذات پروردگار کے ہاں معیار تقوی ہے، معیار اچھائی ہے، نیکی ہے، خاندانی معیار نہیں ہے کہ کسی کا خاندان بڑا ہو، نبی کے خاندان میں سے، رسول کے خاندان میں سے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یا نبی کی مخالفت کرتے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی بیوی ہو، وہ اس کے اپنے خاندان کا ہو، جس نبی کی ہو، اگر وہ نبی کی مخالفت میں زندگی گزار دے یا امام کی مخالفت میں کوئی خاتون ایسی ہو گزارے تو اس پر عذاب آ سکتا ہے۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کھائیں، نہ ہی پریشان ہو، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے سوائے آپ کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی وہ جو اتنے حسین اور جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کی بدکاری کا تو علم تھا، لیکن مہمانوں کی اہانت بڑی ان کو پریشان کر رہی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی بیوی نے کیا کہا، اس بدبخت عورت نے حضرت لوط کی قوم کو جا کے اطلاع دی کہ تمہیں پتہ ہے کہ لوط کے ہاں کون ہے، بڑے حسین و جمیل لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ پھر بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے اس بدفعلی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی۔ یہ تصور مسلمہ شمار کیا جاتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کے نتیجے میں شہر جس میں وہ رہتے تھے صدوم روایات میں ہے دھنس کیا، اور اس جگہ بحیرہ مردار وجود میں آیا جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نشانی آج بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور بندہ جائے تو وہاں پر بحر مردار کا بھی مطالعہ دیکھ سکتا ہے۔ موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان یہ علاقہ واقع آج بھی موت کے آثار چھائے ہوئے ہیں وہاں پر۔ بہرحال ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، روز آخرت کی امید رکھو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں فرمایا اس قوم کو خوفناک آواز نے ہلاک کیا، یعنی حضرت شعیب کی قوم کو، لیکن یہاں پر کہنے زلزلے نے کیا۔ عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ ہوش مند تھے یعنی اس جملے کی دو تھے، ایک یہ کہ یہ قوم راہ راست سے منحرف ہونے سے پہلے دین فطرت یعنی دین توحید پر تھی، دوسری یہ لوگ شیطان کے ہتھے اس لیے نہیں چڑھے تھے کہ یہ نادان لوگ تھے، بلکہ یہ خاص سے عقل مند تھے۔ لیکن کیا ہوا وجہ کہ جب ایک جگہ سے انسان اچھائی کا روڑ پھر جائے پھر اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ قارون و فرعون حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بے شک موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے زمین پر تکبر کیا لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔
بس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا. ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے تھے، کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، یعنی یہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود کیا، مگر یہ خود لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، دوست بنایا، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے. اگر یہ لوگ جانتے ہوتے. اس کائنات میں قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اس کسی کے پاس کوئی طاقت موجود ہے تو اس کا اصل مرکز جہاں سے اس کو طاقت مل رہی ہے، یہ جو دے رہا ہے وہ ذات پروردگار. یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا. یعنی بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کے پیچھے بھاگنا. ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے. سمجھدار ہر بندے کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہے. کوئی جلدی سمجھ جاتا ہے، کچھ کو مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو کئی دن لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں، اور سب سے عقل مند وہی ہوتا ہے جو مثال سے، جو ویسے سمجھ جائے. اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. اے نبی، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. دن میں یعنی 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے. اور تم اہل کتاب سے مناظرہ بھی نہ کرو مگر بہتر طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی. ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما. اس آیت میں اصول مناظرہ بیان کیا ہوتا ہے. آج کل جیسے لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر جناب علی سوشل میڈیا پر مناظرے کرتے ہیں. اگر کسی مناظرہ کرنا ہے نا تو اختلافی مسائل کو پیش کرنے کے فریقین میں مشترکات کو زیر بحث لائے. ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، پھر اس بات پر بحث ہو کہ اس قدر مشترک پر کون سا فریق قائم ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، بعض کفار ہی ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے. دیکھیے یہ توجہ کیجیے گا، اگر مشرکین کبھی حضور کو پڑھتے لکھتے دیکھتے لیتے نا تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے، بہانہ بناتے. یہ قرآن وہی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں سے ہے. رسول کریم ان سیاہی کی لکیروں کو نہیں پڑھتے تھے جو انسانوں کی کھینچ میں، کیونکہ آپ کا علم ان سے ماورا تھا. وہ لوگ محفوظ کی تحریریں پڑھ کر آئے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ ان تحریروں کو بھی پڑھ اور لکھ سکتے تھے. قرآن میں امکان اور صلاحیت کی نفی نہیں بلکہ وقوع کی نفی ہے. یعنی کیا مطلب کہ انبیاء کرام کو یا ہمارے پیغمبر کو یہ جو امی کا لفظ استعمال کرتے، ان پڑھ اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. دیکھیں لکھنا اور پڑھنا یہ نبی کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے، یہ نبی کا اپنا کیا حال لکھا ہوا، ہم نے کئی دفعہ اس کو دیکھا تھا یہ لکھتا رہتا تھا. کیا لکھتے تھے؟ یہ اپنی طرف سے. اور نبی نے جب کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتے تھے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ جو خود نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو علم ہے یہ علم لدنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھ سکتے تھے، لکھنا بھی چاہتے تھے تو لکھ سکتے تھے. یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے کہ یہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والی. نشانی یعنی معجزے. منکرین یہ خیال کرتے تھے جو بھی دعویٰ نبوت کا کرتا اس کے ہاتھ میں ساری غیبی طاقت موجود ہوا کرتی ہے،
اور اس آیت میں فرمائی یہ غیبی طاقت اللہ کے پاس ہے، اور کیا معجزے کے لیے یہ کتاب کافی نہیں ہے؟ باقی انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے ان لوگوں تک محدود تھے جو وہاں اس زمانے میں تھے، لیکن ہمارے نبی کا یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں۔ جو لوگ باطل ہو پر ایمان لائے، اللہ کے منکر ہوئے، وہ خسارے میں۔ یہی لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا۔ وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، بار بار آپ سچے ہیں تو عذاب تو لیں۔ آپ سچے، روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ اللہ یوں کرے گا، یہ کرے گا، ٹھیک ہے تو آپ لیں۔ آج کا دشمن بھی اسی طرح کہتے ہیں، کہاں ہے تمہارا یہ ملحد جو ہے کافر ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے، کیوں نہیں؟ یہ اللہ نے کچھ مقررات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ذات پروردگار نے ایک وقت معین کیا ہے کسی کے عذاب کے لیے، کسی کی موت کے لیے، وہ سب نے انتظار کرنا ہے جب تک کہ اس پر عذاب نہیں آ جاتا۔ یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے، حالانکہ دوزخ کفار کے گھیرے میں لے چکی ہے، وہ کفار کی ہے، کفار نے جانے ہی جانا ہے اس میں۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے اب ذائقہ چکھو کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔ یعنی وطن اللہ کی بندگی میں آڑے نہ آئے۔ کسی کو وطن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو اللہ کی بندگی کے لیے وطن کو چھوڑ سکتا ہے، کسی اور جگہ جائے جہاں پر وہ عبادت کرے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل انجام دیں، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا جنہیں صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال دو ستون پہ، صبر اور استقامت، اور اللہ پر بھروسہ۔ صبر انسان کو مشکلات کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، توکل اطمینان دلاتا ہے، اور صبر دشمن کی سازشوں کو دکھاتا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ ہجرت کی صورت میں یہ نہ سوچو کہ کاروبار گھر بار چھوڑنے کے بعد پردیس کہاں سے کھائیں گے۔ ان پر پرندوں سے سبق سیکھو جو اپنا رزق، اللہ نے انہی کی مثال دی ہے کہ رزق اکٹھا نہیں کرتے، اللہ پر رزق روزی ان پر ہے، اور وہ ذات پروردگار خود ہی انتظام کرے گا۔ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، یعنی چاند اور سورج کے آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پر، اس کا پوچھ جا رہا ہے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ جب جانتے ہیں، مشرکین جانتا ہے، مشرک ایسے نہیں ہوتا کہ یہ نظام کائنات بنا گیا خود بخود بنا، وہ کہتا ہے کوئی ہے تدبیر کرنے والا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے، مرضی۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجیے الحمدللہ۔ البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھا، رزق تمہیں مل جائے نا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ۔ ایک ذکر زبانی ہے، ایک لسانی ہے، ایک ذکر فعلی ہے، یعنی کام سے، یعنی آپ نماز پڑھ کے سجدہ کر کے فوراً وہ ذات پروردگار کی بارگاہ میں پیشانی زمین پہ رکھیں، سجدگاہ پہ رکھیں کہ میرے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ دنیاوی زندگی تو جی بہلانے کھیل کے سوا کچھ نہیں ہے، آخرت کا ہی گھر زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکار دیں، پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیا جاتا ہے وہ شرک کرنے لگے، یعنی تمہارے معبود سمندروں میں
تمہاری فریاد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو خشکی میں تمہاری کون سی مدد وہ کریں گے؟ پھر فرمایا تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں، مزے لوٹیں، لہذا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا ہے، جبکہ لوگ اس کے گرد نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے۔ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہی کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم راہ خدا میں جہاد کریں، پھر اللہ سے مشکل کشائی کی کر طلب کریں، لہذا ہمیں پہل کرنا ہوگی، پھر اللہ کی ہدایت کے اہل خانہ ہوں گے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ سے توقع رکھ کے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ مفت میں یہ ہدایت، مفت میں اچھائی، دعوت، یہ سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔